خون کا بدلہ خون، جی ہاں، یہ دھمکی ہے ایران کے نئی سپریم لیڈر مجتبی خامنئی کی۔ یہ ان کا پہلا باقاعدہ بیان ہے کہ جس نے حالات میں ایک نئی گرما گرمی پیدا کر دی ہے۔ کافی عرصے سے لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ مجتبی خامنئی آخر ہے کہاں؟ وہ تو اپنے والد کے جنازے میں بھی نظر نہیں آئے، لیکن اب اچانک ان کا ایک خط سامنے آیا جس نے امریکہ اور اسرائیل کی نیندیں اڑا دی۔ جمعے کے دن ان کے ہاتھ سے لکھا ہوا ایک خصوصی پیغام جاری کیا گیا جس میں انہوں نے اپنے والد آیت اللہ علی خامنئی کے قتل کا بدلہ لینے کی قسم کھائی ہے۔ انہوں نے بہت ہی صاف اور سیدھے الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ یہ بدلہ لینا ہمارے ملک اور عوام کی دلی خواہش ہے اور اسے ہر حال میں پورا کیا جائے گا۔ اپنے اس خط میں انہوں نے ایک بہت بڑی بات کہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ بدلہ میری یا کسی اور لیڈر کی زندگی پر منحصر نہیں ہے، یعنی ہم زندہ رہے یا نہ رہے یہ بدلہ لے کر ہی چھوڑا جائے گا۔ آپ نے خود بھی خبروں میں دیکھا ہوگا کہ کربلا کی زمین سے کس طرح بدلے کے نعرے گونج رہے تھے۔ لاکھوں کروڑوں لوگ ہاتھوں میں لال جھنڈے اٹھائے سڑکوں پر نکل آئے تھے۔ لوگ رو رہے تھے، غم میں اپنا سینہ پیٹ رہے تھے اور امریکہ اور اسرائیل سے بدلے کی مانگ کر رہے تھے۔ اب مجتبی خامنئی کے اس بیان کے بعد عوام کے غصے میں مزید اضافہ ہو چکا ہے اور عوام کا خون بھی پوری طرح کھول رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 28 فروری کو ایک حملے میں امریکہ اور اسرائیل نے آیت اللہ علی خامنئی کو نشانہ بنایا تھا۔ ان کی موت کے بعد ان کے بیٹے مجتبی خامنئی کو نیا سپریم لیڈر بنایا گیا، لیکن وہ سیکورٹی وجوہات کی وجہ سے اب تک عوام کے سامنے نہیں آئے تھے۔ جنگ شروع ہونے کے بعد سے ہی وہ منظر عام سے غائب ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے والد کے جنازے میں بھی شرکت نہیں کر سکے۔ تقریباً 4 مہینے گزرنے کے بعد جمعے کے روز مشہد شہر میں امام رضا کے مزار پر آیت اللہ علی خامنئی کو دفن کیا گیا۔ ان کی تدفین ہوئی 6 دن تک آخرکار یہ مرحلہ چلتا رہا جس میں لاکھوں لوگوں نے حصہ لیا۔ مجتبی خامنئی نے اپنے پیغام میں ایران اور عراق، خاص طور پر تہران، کربلا اور مشہد کے لوگوں کا دل سے شکریہ ادا کیا ہے اور اس بے پناہ ہجوم کو دشمن کے ہوش اڑانے والا ہجوم قرار دیا ہے۔ دوستو، حالات اس وقت انتہائی نازک ہو چکے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے بیچ جو جنگ بندی ہوئی تھی اب وہ مکمل طور پر ٹوٹ چکی ہے۔ دونوں طرف سے ایک دوسرے پر ہوائی حملے کیے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ایران کو کھلی دھمکی دی ہے کہ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اگر ہمیں مارنے یا نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تو ہمارے ہتھیار اور میزائل پوری طرح تیار ہے، اس لیے ایسی غلطی بالکل مت کرنا۔ لیکن دوسری جانب ایران اب پوری طرح غصے میں ہے اور کسی دھمکی سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ مجتبی خامنئی نے واضح طور پر اعلان کر دیا ہے کہ ایران اپنا بدلہ ہر حال میں لے کر رہے گا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں یہ حالات کیا نیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ ایک بات تو بالکل طے ہے کہ خطے میں ٹینشن اپنے عروج پر ہے اور امن کی امیدیں فی الحال دم توڑتی نظر آ رہی ہے۔ مجتبی خامنئی کے اس سخت بیان کے بعد یہ واضح ہو چکا ہے کہ ایران اب پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ دوستو، کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ دنیا کا سب سے طاقتور ملک کے لیڈر کو بھرے مجموعے میں یہ کہنا پڑ جائے کہ اسے اپنی جان کا خطرہ ہے؟ امریکہ اور ایران کے درمیان جو کشیدگی اور دشمنی آج کل عروج پر ہے، اسی کے بیچ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک بہت بڑا اور چونکا دینے والا دعویٰ کیا ہے۔ یہ ساری باتیں ترکی میں ہونے والے نیٹو سمٹ کے دوران ہوئی۔ نیٹو سمٹ دراصل دنیا کے کئی بڑے اور طاقتور ملکوں کا ایک اہم اجلاس ہوتا ہے۔ وہاں بات چیت کے دوران امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بالکل صاف اور سیدھے لفظوں میں دنیا کے سامنے ایک ایسا انکشاف کیا کہ جس کی کسی کی توقع نہیں تھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس وقت
ईरान की लिस्ट यानी पहले नंबर पर है, जिन्हें ईरान हर हाल में निशाना बनाना चाहता है। यानी ईरान का सबसे बड़ा और नंबर 1 टारगेट इस वक्त खुद डोनाल्ड ट्रंप है। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी दोस्तों, ट्रंप ने कुछ ऐसा भी कह दिया जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। उन्होंने खुलेआम यह अंदेशा जाहिर किया है कि शायद मैं भी मर जाऊं। और जरा सोचिए, अमेरिका जैसे सुपर पावर मुल्क का लीडर जब यह बात कहे कि उसकी जान को शदीद खतरा है और वो मारा जा सकता है, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि अंदर ही अंदर हालात कितने खराब हो चुके हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान दुश्मनी किस हद तक बढ़ चुकी है। अब आप जरा सोच रहे होंगे कि आखिर नौबत यहां तक कैसे पहुंची। तो दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है जिसे आप जानते हैं कि पिछले कुछ अरसे से अमेरिका और ईरान के दरमियान हालात बिल्कुल जंग जैसे हो चुके हैं। ईरान के बड़े बड़े लीडरों के कत्ल के बाद ईरान के नए सुप्रीम लीडर पहले ही खुलेआम खून के बदले खून की कसम खा चुके हैं। ईरान का गुस्सा इस वक्त 7वें आसमान पर है और अवाम भी सड़कों पर अमेरिका से बदले की मांग कर रही है। ट्रंप का यह भी दावा है कि दरअसल इसी खौफ और टेंशन का नतीजा है जो इन दिनों दोनों मुल्कों के दरमियान चल रही। ट्रंप को अच्छी तरह अंदाजा है कि ईरान किसी भी वक्त कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है। अब आगे क्या होगा, यह सवाल सबके जहनों में है। क्या ट्रंप का यह बयान सिर्फ एक सियासी दावा है या वाकई उनकी जान को इतना बड़ा खतरा है? क्या अमेरिका इस खतरे को देखते हुए ईरान पर कोई नया हमला कर देगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि इस बयान के बाद दुनिया की सियासत में एक नया भूचाल आ गया है और खित्ते का अमन एक बारूद के ढेर पर बैठा नजर आ रहा है। हमें इस सनसनीखेज मामले पर पूरी नजर रखेंगे और जैसे ही कोई नई खबर आएगी हम इसी तरह आसान और सीधे लफ्जों में आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। मेरा नाम है आबिद नदवी। आप हमारे इस चैनल आबिद नदवी जर्नलिस्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं।